بنگلہ دیش میں شہید طالب علم رہنما عثمان ہادی کی نماز جنازہ ادا کر دی گئی۔ نماز جنازہ میں ہزاروں افراد کی شرکت۔ عثمان ہادی نے بھارت نواز حسینہ واجد کی حکومت گرانے میں اہم کردار ادا کیا تھا۔ انہیں ڈھاکہ یونیورسٹی میں سپرد خاک کیا جائے گا۔ گزشتہ روز عثمان ہادی کی میت سنگاپور سے ڈھاکہ پہنچائی گئی۔ انہیں 12 دسمبر کو ڈھاکہ میں نامعلوم نقاب پوش حملہ آوروں نے سر میں گولی ماری تھی۔ 15 دسمبر کو انہیں علاج کے لیے سنگاپور منتقل کیا گیا، جہاں وہ جاں بر نہ ہو سکے۔ عالمی بینک نے پاکستان کے لیے $70 کروڑ فائنانسنگ کی منظوری دے دی۔ مجموعی طور پر $135 ارب تک فائنانسنگ فراہم کی جائے گی۔ عالمی بینک نے $60 کروڑ وفاق اور $10 کروڑ سندھ کے لیے منظور کیے۔ عالمی بینک کے مطابق منصوبہ ٹیکس نظام میں بہتری اور شفاف مالی نظم و نسق پر مرکوز ہے۔ منصوبہ میکرو اکنامک استحکام اور عوامی خدمت کی بہتری کے لیے ہے۔ وفاق نے خیبر پختونخوا کو 7ویں NFC ایوارڈ کے تحت بر وقت فنڈز کی منتقلی کی یقین دہانی کروا دی۔ جولائی 2010 تا نومبر 2025 تک 5,867 ارب روپے NFC شیئر کی مد میں منتقل۔ دہشت گردی کے خلاف جنگ کے لیے 705 ارب روپے فراہم۔ ضم شدہ اضلاع کے لیے 704 ارب روپے جاری۔ PSDP اور بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے تحت 115 ارب روپے اور 481 ارب روپے سے زائد ترقیاتی اور امدادی منصوبوں میں استعمال کیے۔ وفاق ہر 15 دن بعد رقوم جاری کر رہا ہے۔ شمالی بلوچستان میں موسم سرما کی پہلی بارش۔ چمن، خواجہ عمران، شیلا باغ، کچلاک، پشین اور توبہ چکزئی سمیت دیگر علاقوں میں بارش۔ بادلوں کی برسات کے بعد موسم خوشگوار اور ٹھنڈ بڑھ گئی ہے۔ شہریوں نے گرم ملبوسات پہننا شروع کر دیے۔ محکمہ موسمیات کے مطابق بارش کا سلسلہ اگلے 24 گھنٹوں تک جاری رہے گا۔ ملک کے بیشتر علاقوں میں موسم سرد اور مطلع جزوی ابر آلود رہنے کا امکان۔ موٹر ویز پر دھند کی صورتحال میں کمی۔ حد نگاہ میں بہتری کے بعد موٹر وے مختلف مقامات سے کھول دی گئی۔ اسموگ کے خلاف بڑی کامیابی۔ شدید دھند اور سردی کے باوجود لاہور کا AQI 187 تک آ گیا۔ مقامی آلودگی پر مؤثر کنٹرول سے پہلی بار دسمبر میں نمایاں بہتری ہوئی۔ سینئر صوبائی وزیر مریم اورنگزیب کے مطابق وزیر اعلیٰ پنجاب کی قیادت میں پالیسی ریفارمز اور فیلڈ ایکشن رنگ لے آئے۔ ٹیکنالوجی بیسڈ مانیٹرنگ سے کالا دھواں ختم۔ ٹریفک دباؤ میں کمی سے فضائی معیار مستحکم ہوا۔ کور کمانڈر لاہور کا نیشنل کالج آف آرٹس کا خصوصی دورہ۔ طلباء اور اساتذہ سے ملاقات۔ آپریشن بنیان المرصوص ہالز کا افتتاح۔ پاک افواج کے اعزاز میں بنائی گئی پینٹنگز کی نمائش کا بھی معائنہ کیا۔ خصوصی نشست میں خطاب کے دوران کور کمانڈر نے قوم اور پاک فوج کے ناقابل شکست رشتے پر زور دیا۔ طلباء نے مارکہ حق کی کامیابی اور شہداء کی قربانیوں کو خراج تحسین پیش کرتے ہوئے پاک فوج سے مکمل یکجہتی کا اظہار کیا۔ وزیر اعلیٰ سندھ کا کراچی میں بھتے کی پرچیاں ملنے کا نوٹس۔ بھتہ خوری کے خلاف سخت کارروائی کا حکم۔ وزیر اعلیٰ سندھ سے آباد کے وفد کی ملاقات۔ وفد نے بتایا تاجروں، صنعت کاروں، پراپرٹی ڈیلرز کو بھتے کی پرچیاں ملیں۔ مراد علی شاہ نے کہا کہ زیرو ٹالرنس پالیسی کے تحت کارروائی کی جائے گی۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کی سندھ اسمبلی میں میڈیا سے گفتگو۔ کہا پہلے بھی بھتہ خوری کے خلاف کامیابی حاصل کی تھی، اب بھی کریں گے۔ کراچی کے عوام کو جدید سفری سہولیات فراہم کرنے کا مشن۔ محکمہ ٹرانسپورٹ سندھ کی 5 ڈبل ڈیکر بسز کراچی پورٹ پر جہاز سے اتار لی گئیں۔ ڈبل ڈیکر بسز کراچی میں مختلف روٹس پر چلائی جائیں گی۔ امریکہ اور اردن فورسز کے شام میں داعش کے ٹھکانوں پر شدید فضائی حملے۔ امریکی حکام کے مطابق لڑاکا طیاروں ہیلی کاپٹرز نے وسطی شام میں متعدد اہداف کو کامیابی سے نشانہ بنایا۔ امریکی وزیر دفاع پیٹ ہیگسٹ کا کہنا ہے کہ آپریشن ہاک آئی اسٹرائک کا مقصد داعش کے بنیادی ڈھانچے اور ہتھیاروں کی تنصیبات کو ختم کرنا تھا۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا کہ داعش کے خلاف وعدے کے مطابق بھرپور جوابی حملے کیے۔ امریکہ پر حملہ کرنے والوں کو پہلے سے زیادہ سخت جواب ملے گا۔
اسرائیل کی غزہ میں جنگ بندی کے خلاف ورزیاں، تازہ حملوں میں مزید 6 فلسطینی شہید، بچوں سمیت متعدد افراد زخمی۔ دوسری جانب اسرائیلی فوجیوں کے مغربی کنارے میں چھاپے بھی جاری، متعدد نوجوانوں کو گرفتار کر لیا۔ اکتوبر میں برطانوی حکومت کے نظام پر سائبر حملہ ہونے کا انکشاف۔ وزارت تجارت کے وزیر کرس برائڈ کا کہنا ہے کہ حکومت کے سسٹمز میں دراندازی ہوئی تھی۔ ابھی یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ حملہ براہ راست چینی ہیکرز یا چینی ریاست سے منسلک عناصر نے کیا تھا۔ تفتیش جاری ہے اور حتمی نتائج سامنے آنے میں وقت لگ سکتا ہے۔ ایران کے لیے جاسوسی کا الزام، اسرائیل نے روسی شہری کو گرفتار کر لیا۔ اسرائیلی خفیہ ادارے شین بیت کا کہنا ہے کہ ملزم نے ایرانی انٹیلیجنس کے کہنے پر اسرائیلی بندرگاہوں اور تنصیبات کی تصاویر بنائیں۔ جاسوسی کے بدلے روسی شہری نے ڈیجیٹل کرنسی میں ادائیگی وصول کی۔ بونڈائی بیچ حملے کے ہیرو احمد الحمد کے لیے 70 کروڑ روپے امداد۔ یہ امداد سینکڑوں افراد کی جانیں بچانے والے احمد الحمد کے لیے عالمی سطح پر چلائی گئی کیمپین سے جمع ہوئی۔ اس کیمپین میں 43,000 سے زائد افراد نے حصہ لیا۔ بارشوں کے بعد دبئی میں معمولات زندگی بحال۔ دبئی حکام کا کہنا ہے کہ شہریوں کے پارکس میں جانے اور ساحل سمندر پر نہانے پر عائد پابندیاں ختم کر دی گئیں۔ ابوظہبی میں حکومت نے اعلان کیا ہے کہ تمام پارکس اور بیچز کو دوبارہ کھول دیا گیا ہے۔ چین میں ایشیا کے سب سے بڑے زیر سمندر سونے کے ذخائر دریافت۔ چینی میڈیا کے مطابق چین کا پہلا زیر سمندر سونے کا یہ ذخیرہ یانتائی کے ساحل کے قریب لائزھو کے علاقے میں ملا۔ یانتائی کے حکومت کے مطابق لائز چین سونے میں کے ذخائر اور پیداوار دونوں کے اعتبار سے سر فہرست ہے۔ سونے کے ذخیرے کی درست مقدار اور مالیت ظاہر نہیں کی۔ کراچی سے پہلی تھرڈ ڈیزرٹ سفاری ٹرین روانہ۔ سفاری ٹرین حیدرآباد اور میرپور خاص میں مختصر قیام کے بعد آج سپہر صحرائے تھر کے چھور اسٹیشن پہنچے گی۔ شرکا پرچی جی ویری میں بون فائر اور صحرائے تھر کے مختلف سیاحتی مقامات جیسے زیرو پوائنٹ اور آخری ریلوے اسٹیشن کا دورہ کریں گے۔ سفاری ٹرین میں سیاح، فیملیز، فنکار اور ٹور آپریٹرز شامل۔ سفاری ٹرین کا مقصد صحرائے تھر کی ثقافتی، قدرتی اور تاریخی اہمیت کو اجاگر کر کے مقامی اور بین الاقوامی سیاحت کو فروغ دینا ہے۔